محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ نے فرمایا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ. سب پڑھیے صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ. باخدا خدا کا یہی ہے دل نہیں اور کوئی محفل مقل. باخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی محفل مقر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. صلو علیہ وآلہ صلو. سب پڑھیے صلو علیہ. اور تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے. تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے. کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. اور مقطع میں اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ کرو مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا. اعلیٰ حضرت کو کہا گیا کہ آپ کی شاعری اتنی مشہور ہو چکی ہے, اتنی عظیم شاعری آپ کرتے ہیں, تو اس ریاست کے جو نواب ہیں ان کے بارے میں کچھ اشعار لکھ دیجئے. تو اعلیٰ حضرت نے جواباً لکھا کہ میں تو اس کی شاعری کرتا ہوں جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, میں کسی نواب کی شاعری نہیں کرتا. اور یہی سبق ہمارے لیے بھی تھا کہ ہمارے ذہنوں کے اندر اگر ہم تعریف کریں تو حقیقی تعریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کریں. کسی کی جھوٹی تعریف مدح و ستائش نہ کرنے کی ضرورت, اور یہی مسلمان کا حصہ ہے, ایمان کا حصہ ہے. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کروں مدح اہل دول رضا پڑی اس بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا نہ نہیں. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ گزشتہ جمعۃ المبارک پر یہ پیغام دیا گیا کہ جب بھی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہمیں پکارا جائے ہم فوراً لبیک کہیں. اس کے اندر صلبہ بن حاتب جو کہ نماز و روزہ کی پابندی کرتا تھا, لیکن بعد میں جس طرح آیت زکوٰۃ نازل ہوئی اور اس نے سستی کی, کس طرح اس کی زکوٰۃ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردود فرمایا. اور اس کا انجام کیا ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عمر اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین
کہ ہاں وہ زکوٰۃ لے کر آتا رہا لیکن اس کی زکوٰۃ کو وصول نہ کیا گیا۔ اب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی زندگی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے لبیک کہا، اور اس سے قبل کیونکہ آپ کی سخاوت کا یہاں پر ذکر ہے تو مشکاہ شریف کی وہ حدیث کہ السخی قریب من اللہ، قریب من الجنہ، قریب من الناس، بعید من النار۔ اور پھر بخیل کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں ارشاد فرمایا البخیل بعید من اللہ، بعید من الجنہ، بعید من الناس، قریب من النار، کہ جو سخی ہے وہ اللہ کے قریب، جنت کے قریب، لوگوں کے قریب اور آگ سے دور، اور بخیل اللہ سے دور، جنت سے دور، لوگوں سے دور، لیکن آتش جہنم کے قریب۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ لاڈلی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ نساء اہل الجنہ، آپ نے یہ منت مانی کہ آپ 3 روزے رکھیں گی۔ حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم گھر تشریف لائے اور سنا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ روزہ رکھ رہی ہیں، اور ان کے گھر بی بی فضا وہ بھی موجود تھی۔ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ میری آقا روزہ رکھ رہے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ نے بھی روزے کی نیت فرما لی اور پھر بی بی فضا نے بھی روزے کی نیت فرما لی۔ اب تینوں نے روزہ رکھ لیا اور پہلا روزہ کھولنے لگے، جس طرح کہ سورۃ الدہر کے اندر یہ آیہ مبارکہ بھی موجود ہے۔ اس سارے واقعے کے اندر پہلا روزہ جب کھولنے لگے تو باہر مسکین آیا، اس نے دستک دی، ان تینوں نے اپنی خوراک اس مسکین کے لیے قربان کر دی، فوراً لبیک کہا، اور اس آیہ مبارکہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم پر ایسا عمل کیا کہ وہ رہتی دنیا تک ایک مثال بن گیا۔ اور سورۃ الدہر کی آیت پھر رب تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے بھیجی کہ سورۃ الدہر ارشاد فرماتی ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مسکینا ویتیما واسیرا۔ بآواز بلند کی سبحان اللہ۔ پہلے دن روزہ رکھا، دستک ہوئی، مسکین آیا، حضرت فاطمہ، حضرت علی المرتضیٰ، بی بی فضا نے اپنی خوراک انہیں پیش کر دی۔ دوسرے دن پھر روزہ رکھا، افطار کا وقت ہے، روزہ کھولنے لگے ہیں، دستک ہوئی، دیکھا کون ہے؟ مسکینا و یتیما، یتیم ہے، روزہ اس کے لیے قربان کر دیا، افطاری قربان کر دی اور اسے دے دیا جو بھی روزے کے لیے تھا۔ اللہ اکبر۔ تیسرے دن پھر وہ منت تھی 3 روزوں کی، تیسرے دن جب روزہ کھولنے لگے تو پھر اسیرا یعنی قیدی آیا، اس نے دستک دی اور کہا مجھے خوراک کی ضرورت ہے، مجھے خوراک چاہیے۔ انہوں نے پھر اپنی خوراک اس کے لیے پیش کر دی۔ رب تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا، جبریل یہ آیہ مبارکہ لے آئے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اور فقط یہ نہیں بلکہ اس کی اگلی آیہ مبارکہ دیکھیے، رب تعالیٰ نے فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔
کیا لیکن کسی کے لیے نہیں. لا نريد منکم جزاء، انہیں کسی سے جزا نہیں چاہیے. ولا شکورا، کسی انسان کے شکر کے لیے قربان نہیں کیا، بلکہ انہوں نے یہ عمل فقط اپنے رب تعالیٰ کے لیے کیا. پتہ چلا انسان عمل کرے تو فقط اپنے رب تعالیٰ کے لیے کرے، کسی انسان کے لیے کوئی عمل نہ کرے. سبحان اللہ. پھر اگلی آیت مبارکہ جو کہ قرآن پاک کی دیگر جگہ موجود بھی ہے، اس طرح کا مفہوم ملتا ہے کہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، جب بھی تم صدقہ کرو تو اس کا احسان کبھی مت جتلاؤ، کیونکہ صدقہ جب بھی کرو فقط رب تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کرو. اور آخر میں وہ حدیث پاک جس کے جزو یہ ہے والحب للہ والبغض للہ، آپس میں محبت کرو تو اللہ کے لیے، بغض رکھو تو اس سے رکھو جو اعدائے دین ہو، اعدائے اسلام ہو. اور جب بھی کوئی نیک عمل کریں تو فقط رب تعالیٰ کی رضا کے لیے. اور یہی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اس شعر کے اندر ارشاد فرمایا کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنتیں ادا فرما لیں.